پہاڑ اسرار کی چوٹی پر حاصل کی گئی روشنی ابھی ایلا کے دل میں پوری طرح ٹھہری بھی نہ تھی کہ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ ہوا سرد ہو گئی، روشنی کے درخت کے پتے ساکت ہونے لگے اور آسمان پر پڑی سیاہ دراڑ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، جیسے کوئی طاقت اندر سے اسے چیر رہی ہو۔ روحان کو اسی وقت محسوس ہوا کہ یہ جن کی پہلی عملی چال ہے۔ اسی لمحے ایلا کے سینے میں نورانی کرسٹل تیز دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی طاقت کو دور سے کھینچ رہا ہو۔ اچانک پہاڑ زور سے لرزا اور زمین میں دراڑیں پڑنے لگی۔ زمین کے اندر سے گونجتی ہوئی ایک پراسرار آواز سنائی دی کہ اور روشنی اور اندھیرے کے درمیان اب توازن ٹوٹ چکا ہے۔ اگر روشنی نے اپنا راستہ خود نہ بنایا، خود نہ چنا، تو اندھیرا اسے زبردستی اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ایلا کے سامنے لمحوں میں مناظر بدلنے لگے، اسے وہ تمام لمحے دکھائی دینے لگے جب اس کی طاقت بے قابو ہو سکتی تھی اور وہ انجانے میں اپنوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ دوستو، ایلا اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو کس طرح سے قابو کرے تاکہ اپنے ارد گرد معصوم لوگوں کو ان سے نقصان نہ پہنچے۔ ایلا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں خوف کے ساتھ عزم بھی شامل تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اندھیرے سے نہیں بلکہ اپنی کمزوری سے ڈرتی ہے۔ روحان نے اس کے قریب آ کر بتایا کہ یہی خوف دراصل اس کی طاقت کا اصل دروازہ ہے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری کو پہچان لے وہی اپنی روشنی کو، اپنے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو قابو کر سکتا ہے۔ اسی لمحے نورانی کرسٹل کی روشنی متم ہو کر نرم اور متوازن ہونے لگی۔ اسی دوران آسمان کے سیاہ دراڑ کے اندر ایک منظر ابھرا جہاں ملک زہران جن ایک وسیع سیاہ مندر میں کھڑا 7 طلسموں میں سے ایک کو مکمل کرتا دکھائی دیا اور اپنی پرزور آواز میں بولا کہ پہلا طلسم جاگ اٹھا، اب اگلی دنیا اندھیرے کے دہانے پر ہے۔ یہ سنتے ہی روحان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ اگلا طلسم انسانی دنیا کے قریب ترین مقام پر چھپایا گیا ہے۔ ایلا آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے واضح روشنی اور عزم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اب اپنی طاقت سے بھاگے گی نہیں بلکہ اسے سمجھے گی۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور وہ ہر رستے پر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگلے ہی لمحے جب روحان اپنی لاٹھی زوردار زمین پر مارتا ہے تو ایک نیلی روشنی سے رستہ نمودار ہوتا ہے جو پہاڑ کی دوسری جانب اندھیرے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ تینوں نے آخری بار روشنی کے درخت کی جانب دیکھا جو اب خاموش مگر مضبوط کھڑا تھا، جیسے انہیں دعائیں دے رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اس نئے رستے پر پڑے تو آسمان پر سیاہ دراڑ بند ہونے لگی، مگر اس کے بند ہونے سے پہلے ملک زہران کی گونجتی ہوئی ہنسی سنائی دی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ جنگ اب صرف طاقت کی نہیں بلکہ فیصلوں کی ہوگی، اور ایلا جان چکی تھی کہ اگلا قدم اس کی تقدیر ہی نہیں بلکہ 7 دنیاؤں کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ دوستو، پلیز ہمیں سبسکرائب کریں